کہانی ہے رانی کی۔ جی ہاں، اس کا نام ہے رانی، جو کہ 6 سال کی ہے۔ رانی اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک عالیشان محل جیسے گھر میں رہتی تھی اور اس کی زندگی بہت ہی پرسکون اور خوشحال تھی، کیونکہ انہیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ رانی کے ماں باپ بہت امیر تھے اور وہ لوگ ایک ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ساحل، کیا آپ کو پتا ہے کہ رانی کہاں ہے؟ صبح سے میں اسے ڈھونڈ رہی ہوں، لیکن مجھے پورے گھر میں کہیں نظر نہیں آئی۔ پتہ نہیں میری بچی کہاں چلی گئی ہے۔ ساحل، پتہ کریں آپ۔ کیا مطلب ہے تمہارا کہ رانی نہیں مل رہی؟ سنینا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ایک تو صبح سے اسلم پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، بازار بھیجا تھا کام سے، لیکن ابھی تک واپس نہیں آیا۔ پتہ نہیں رانی اور اسلم کہاں چلے گئے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ صبح سے رات ہو گئی، لیکن رانی اور اسلم کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ ساحل اور سنینا بہت پریشان تھے کہ آخر ان کی بچی کہاں چلی گئی۔ اب انہیں شک تھا کہ شاید اسلم ان کی بچی کو اغوا کر کے لے گیا ہے، اور اب وہ لوگ شہر کا چپا چپا چھان رہے تھے۔ دوسری طرف واقعی اسلم رانی کو اغوا کر کے اپنے گاؤں والے گھر لے گیا تھا۔ اس گھر کا اس کے مالکوں کو نہیں پتا تھا۔ در حقیقت اسلم کے بہو اور بیٹے کے پاس اولاد نہیں تھی۔ کئی سال ہو گئے، لیکن انہیں اولاد کی خوشی نصیب نہیں ہوئی۔ اسی لیے اسلم نے خود غرض ہو کر اپنے مالکوں کی بیٹی رانی کو اغوا کر کے ان کے حوالے کر دیا۔ اب اسلم نے انہیں کہا کہ رانی ہی ان کی بیٹی ہے اور کسی کو پتہ نہ چلے کہ رانی تمہاری بیٹی نہیں ہے، اب رانی یہیں رہے گی۔ دوسری طرف سنینا اور ساحل نے پولیس میں بھی رپورٹ درج کرائی، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلم کون سے گاؤں رہتا ہے، کیونکہ کبھی انہوں نے اسلم کا گھر ہی نہیں دیکھا تھا اور نہ پتہ تھا کہ کون سے گاؤں میں ہے۔ اسی لیے اب وہ لوگ بہت پریشان تھے، کیونکہ ان کی بچی ان سے دور ہو گئی تھی۔ پولیس کو بھی کوئی سراغ نہیں ملا کہ اسلم کہاں چلا گیا، اور پھر یوں ہی 12 سال گزر گئے، لیکن رانی کا پتہ نہ چلا۔ اری اور نیہا، تجھ کو تو میں نے مالکوں کے ہاں بھیجا تھا، کل بھی اور آج بھی، کہ کام کر کے آئے گی، لیکن تو کام چور لڑکی کیوں آ جاتی ہے وہاں سے؟ اگر کمائے گی نہیں تو کھانا نہیں ملے گا تجھے۔ اب چپ چاپ مالکوں کے گھر چلی جا، ورنہ تجھے ماروں گی میں۔ امی، میری صحت بہت خراب ہے، میں تمہیں 2 دن سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، میرے جسم میں بہت درد ہے، مجھے بخار ہے، اور تم کہتی ہو کہ میں کام پر جاؤں۔ مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا امی، کیا ہم کوئی ڈھنگ کی زندگی نہیں گزار سکتے؟ اتنا کمانے کے بعد بھی ہم لوگ اتنی غربت والی زندگی گزار رہے ہیں۔ اچھا، تو مہارانی کے بڑے نخرے ہو گئے ہیں۔ ارے اگر تو کمائے گی نہیں تو کھائیں گے کیسے؟ اب کوئی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر واکٹر کے پاس جانے کی، سارے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں۔ جسم میں ہی درد ہے نا، تو ٹھیک ہو جائے گا، اس میں اتنا پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ اب میں تمہیں سیدھا شہر میں بھیجوں گی تاکہ تو واپس نہ آ سکے۔ اے میرے پیارے اللہ، یہ کیسی زندگی ہے؟ ذرا بھی سکون نہیں ہے۔ بھلا کسی کے ہاں نوکروں کی طرح کام کرنے میں بھی کوئی زندگی ہے، کوئی عزت ہے؟ اور پھر اماں ابا اور ہم تینوں ہی ہم کماتے ہیں، لیکن ہم گزارتے تو فقیروں والی ہی زندگی ہے، نہ کوئی ڈھنگ کا کپڑا، نہ کھانے کو۔ اے اللہ، مجھے عزت والی زندگی دے دے، مجھے یہاں ایسی زندگی نہیں گزارنی میرے اللہ۔